یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ سلطنت مغلیہ کا خورشید اقبال ڈوب چکا تھا اور سرحد سے لے کر مدراس کے ساحل تک سارا کشوری ہند انگریزی اقتدار کے زیر نگیں تھا۔ لکھنؤ میں ایک انگریز کمشنر بحال کیا گیا۔ چونکہ اس وقت دفتری زبان فارسی تھی، اس لیے کمشنر کو فارسی زبان سیکھنے کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی اور اس کے لیے مشہور فارسی دان ملا سراج الدین کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ ملا جی روزانہ شام کو 4 بجے انگریز کمشنر کو ٹیوشن پڑھانے آتے تھے۔ موصوف عصر اور مغرب کی نماز کمشنر صاحب کی کوٹھی پر ہی ادا کرتے تھے۔ کمشنر کی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ہزاروں لالا رخوں اور زہرہ جمالوں کی کہانیاں اس کی ایک ایک ادا میں سمٹ آتی تھیں۔ سرشار آنکھوں سے شراب کے پیمانے چھلکتے، مہتاب کی طرح درخشان پیشانی ہر وقت موج نور میں غرق رہتی، چلتی تو فتنہ حشر جگاتی، باتیں کرتی تو پھول جھڑتے۔ جمال و رانائی اور حسن کا وہ ایک مجسمہ تھی۔ مغربی تہذیب کے گھرانے میں وہ ہر وقت پردے میں رہتی تھی۔ ایک تو ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، اس پر مزاج میں نفاست، طبیعت میں لطافت اور ناز و نعمت کی زندگی کی وجہ سے سارے خاندان کی راج دلاری بن گئی تھی۔ سیرت خصلت کے اعتبار سے بھی وہ نہایت پاک تینت، نیک سیرت اور شریف و طبع لڑکی تھی۔ شرم و حیا، علم و ہنر، ذہانت و دانائی اور متانت و سنجیدگی میں دور دور اس کا کہیں جواب نہ تھا۔ سارا قبیلہ اس کے حسن اخلاق سے مسخر تھا۔ غیرت فطری ہی کا نتیجہ تھا کہ والدین کے اصرار کے باوجود کبھی وہ گرجا گھر نہیں جاتی تھی۔ سینے شعور میں قدم رکھتے ہی اس نے باہر کی درسگاہ سے اپنا سلسلہ تعلیم منقطع کر لیا تھا اور اب گھر پر ہی شریف معلومات کے ذریعہ اس کی تعلیم کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ علوم و فنون کی مختلف شاخوں میں مہارت رکھنے والی معلمات اپنے وقت پر آتی تھیں اور سبق دے کر چلی جاتی تھیں۔ تدریس کا یہ سلسلہ صبح 8 بجے سے شام کے 4 بجے تک جاری رہتا تھا۔ ملا جی کو آئے ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ کمشنر صاحب فارسی کی ابتدائی کتابیں ختم کر چکے تھے اور اب حضرت سعدی کی گلستاں چل رہی تھی۔ کہتے ہیں ملا جی بہت خوش الحان قاری بھی تھے۔ جب مغرب کی نماز میں وہ جہر سے قرآن پڑھتے تو کمشنر صاحب کی پوری کوٹھی عالمی قدس کے نغموں سے گونج اٹھتی تھی۔ ایک دن کمشنر صاحب کی صاحبزادی ٹھیک مغرب کے وقت اس کمرے کے قریب سے گزری جہاں ملا جی نماز پڑھ رہے تھے۔ قرآن کی آواز سن کر اس کے قدم اچانک رک گئے۔ چند ہی لمحوں کے بعد دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ قرآن کے سحر جلال سے دل کے گھائل ہونے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ آن واحد میں ایک طیب و طاہر روح تجلیات قرآنی کی بارش میں شرابور ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نغمق حیات سے اس کے کان آشنا ہوئے تھے۔ ایک نامعلوم کیف سے وہ بے خود ہو گئی۔ عالمی اشتیاق میں پھر وہ آگے بڑھی اور پردے کی اوٹ سے ملا جی کو ایک نظر دیکھا۔ نماز کی ہیبت عبادت دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ ہاتھ باندھ کر ساکت ادب سے کھڑا رہنا،